السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की ज़ात वास्ते दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात।
جڑے گنتی دے ایام نے انہاں دے اندر اللہ دا ذکر کرو۔ حج دی تاریخ اور حج دے ارکان دے متعلق کچھ اصطلاحات، عمرہ اور حج کی فضیلت، حج اسلام کا رکن ہے۔ عرب دا علاقہ اس وقت آباد ہویا جدو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ دے قریب چھوڑیا۔ پھر اتھے زمزم دا چشمہ جاری کیتا گیا۔ اس پانی دی وجہ تو نبی علیہ السلام دے اہل بیت دی وجہ تو لوگاں نے اس علاقے کا رخ کیتا، جانوراں نے، پرندیاں نے اس جگہ تے اپنی رہائش بنانا شروع کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش اج تو تقریباً 4000 سال پہلے ہوئی عراق دے علاقے دے اندر۔ 80 سال دی عمر کے اندر تقریباً اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جس وقت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہوندیاں ہی اسماعیل علیہ السلام نو اس عرب کے علاقے کے اندر چھڑ دیتا گیا۔ اس 4000 قبل ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 80 سال ہوئی تو اسماعیل ہوئے علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام جس وقت بالغ ہوئے بیت اللہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ جس وقت بیت اللہ مکمل ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام اور سات فرما بردار بیٹا اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کے اللہ دے حکم دے نال اس خانہ کعبہ نو، اس بلڈنگ نو تعمیر کیتا۔ جس وقت تعمیر ہو گیا، مکمل ہو گیا، پھر اللہ رب العزت نے حکم دیتا اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم لوگاں نو ہن اعلان کرو کہ یہ گھر واسطے حج واسطے آیا کرن۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیتا، اللہ رب العزت نے اتھے کوئی آبادی نہیں سی، پوری زمین دے اوتے ابراہیم علیہ السلام دی آواز نو اللہ رب العزت نے لوگاں تک پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ حج دا آغاز ہویا، بیت اللہ دے طواف دا آغاز ہویا۔ جس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تے حج فرض ہویا، یہ حج دے ارکان ابراہیم علیہ السلام دے اہل بیت دی یاد دے اندر اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، جدوں حج دے ایام آ جان، اے گنتی دے دن
جدو شروع ہو جان پھر اللہ رب العزت کا کثرت دے نال ذکر کرے. حج دے ایام 8 تو لے کے 8 چند دی 8 ذی الحج تو لے کے 13 تک یہ حج دے ایام. لیکن حج دے مہینے شوال ذوالقعدہ ذی الحج یہ تینوں مہینے شمار کیتے جاتے. شوال دا مہینہ شروع ہو جائے اس شوال تو ہی حج دے مہینے شروع ہو جائے. اس وقت سفر بڑے لمبے سی، پیدل سفر، کھچراں دے سفر، اونٹاں دے سفر، ایک ماہ دو ماہ اس سفر کے اندر گزر جایا کر. شوال دے مہینے دے اندر اپنے سفر دا آغاز کریا کرتے، ذی الحج دے اندر پہنچیا کرتے. اللہ رب العزت نے یہ تینوں مہینے ہی حج دے مہینے لکھ دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عمرے دی تے حج دی فضیلت بیان فرمائی. العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. انسان ہے نا، غلطیاں ہو ہی جاتی، بندہ نہ بھی کرے تب بھی ہو جاتی. انسان ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کدو نافرمانی ہو گئی، کدو گناہ ہو گیا. ایک عمرے تو دوسرے عمرے درمیان جتنے گناہ غلطیاں نے اللہ رب العزت معاف کر. اگر حج اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے اس کی جزا جنت ہے. اللہ رب العزت اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر جنت لکھ. اس کے معاملے اندر کچھ اصطلاحات، کچھ ساڈے نظریات، ساڈے نظریے کے مطابق حج دو طرح کا. ایک کلئی حج، دوسرا حج اکبر. حج اکبر کیڑا ہے اور صرف حج کیڑا ہے؟ ساڈے نزدیک جیڑا حج اکبر ہے وہ جمعہ دن، جیڑا حج جمعہ دن آئے، خطبہ حج جمعہ دن آ جائے وہ حج اکبر ہے. جیڑا جمعہ تو ہٹ کے آئے وہ عام حج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اللہ کی طرفوں حج فرض ہویا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا حج دا امیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مقرر کیا. 9 ہجری پہلا حج اس حج دے امیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جس سال حج فرض ہویا ابو بکر صدیق امیر بنے، اس سال یوم النحر 9 ذی الحج یہ حج دے دن، یہ حج دا خطبہ یہ جمعہ دن نہیں. تحقیق دے مطابق جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو امیر مقرر کیتا گیا وہ سال یہ حج جمعہ دا حج نہیں سی. اور جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حج کر کے آئے، حج تو فوراً بعد سورہ توبہ نازل ہوئی. جس وقت سورہ توبہ نازل ہوئی اللہ رب العزت نے اتھے سورہ توبہ دے اندر ایک لفظ استعمال کیتے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ.
اللہ دی طرفوں دے رسول دی طرفوں یہ بلاوا سی لوگوں دی طرف کہ اے حج اکبر دے دن انہوں نے اتنے حاضری دیتی، حج کیتا، اے جڑا فرض سی او دی ادائی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انہوں نے حج اکبر دے اندر بیت اللہ دے اندر حاضری دیتی، لیکن اللہ رب العزت نے نال یہ اعلان کر دیتا کہ جڑے مشرکین ہیں انہاں کو اللہ رب العزت کا بے تلقی کا اعلان، نال یہ آرڈر کر دیتا گیا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اسے سورۃ ہے کہ مشرکین نجس نے، پلید نے، وہ ہن بیت اللہ دے اندر داخل نہیں ہو سکتے، انہاں دی پابندی لگا۔ پہلا حج جمعے دا حج نہیں سی، لیکن اللہ رب العزت نے اس حج نو یوم الحج الاکبر دے نال مخاطب، کہ جڑا ساڈا نظریہ ہے کہ جمعے والے دن حج اکبر ہے، جمعے تو ہٹ کے کلے ہی حج ہے، اے نظریہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ جتنے ذی الحج دے اندر حج ہوئے گا وہ حج اکبر ہی ہوئے گا۔ جس نے بھی حج کرنا ہے وہ حج اکبر ہی شمار کیتا ہے، وہ دے اندر کوئی عام تے حج اکبر کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ دوسرا نظریہ، ایک بڑا عمرہ ایک چھوٹا عمرہ۔ کیا اسلام کے اندر کوئی چھوٹا عمرہ تے بڑا عمرہ ہے؟ ایک چھوٹا عمرہ تے بڑا عمرہ ساڈے نزدیک کس طرح بنتا ہے؟ جدوں اسی پاکستان تو جاواں گے نا، اسی فیصل آباد و لاہور و ملتان و کراچی جتھوں چڑھے اسی احرام بن لیا، جدو اسی اپنے میقات تے پہنچ گئے یلملم تے، ساڈا میقات یلملم، اے سمندر دے اوتے آندا ہے، اسی اوتھے نیت کر لی، میقات ساڈا یلملم ہے، اوتھے اسی نیت کر لی، جیڑا اسی اپنے ملک چوں میقات تے نیت کر کے اسی عمرہ کر رہے ہیں ساڈے نزدیک وہ بڑا عمرہ، جڑا اسی اوتھے رہ کے مسجد جرانہ اندر چلے گئے اتھوں احرام بن لیا، یا تنعیم دے اندر چلے گئے اتھوں احرام بن کے آ گئے، وہ ساڈے نزدیک چھوٹا عمرہ۔ لیکن اسلام دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اندر ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جرانہ کے اندروں اپنا احرام بنیا، نیت کی تھی عمرے دی، آگے عمرہ کیتا۔ ایک کوئی تخصیص نہیں ہے کہ چھوٹا عمرہ اور بڑا عمرہ، سارے عمرے۔ ہاں مسجد عائشہ کے اندر جڑا عمرہ ہے احرام بننا ہے وہ دے اندر اختلاف، مسجد عائشہ وہ دے اندر جدوں تک اختلاف ختم نہیں ہوئے گا، ساری زمین کے اوپر علماء کا اتفاق نہیں ہوئے گا کہ عائشہ دے وچوں احرام بنیا عمرہ شمار ہے، اس وقت تک اختلافی بات اس نو ختم کر کے جیڑی متفق چیز ہے اس کو احرام بننا چاہیے۔ مسجد عائشہ وہ دی اندروں صرف اور صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے احرام بنیا، بس اس تو علاوہ کسی صحابی کو ثابت نہیں۔ حضرت عائشہ کے نال غالباً صحابی رسول عبد الرحمن نال سی، انہوں نے بھی اتنے حرام نہیں بنے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حکم ہویا کہ تسی اتنے حرام بن کے آ جاؤ، انہوں دا احرام اللہ دے ہاں قابل قبول، کیونکہ حکم رسول اللہ دا سی،
باقیاں واسطے حکم نہیں سی۔ اس کر کے مسجد عائشہ دے اندر جڑا عمرے دا احرام ہے وہ دے اندر اختلاف ہے، جدو نیکی کرنی ہوئے پھر اختلافی چیز چھڈ کے جدے اندر اتفاق ہے، یقین ہے، اتو احرام بننا چاہیے تاکہ اجر دے اندر کمی نہ آئے۔ باقی عمرہ چھوٹا نہیں، عمرہ بڑا نہیں، سارے عمرے۔ حج اکبر عام حج یہ اندر کوئی تخصیص نہیں، جدو حج واسطے چلا گیا حج اکبر ہی۔ عرب دے لوگ جڑے سی وہ عمرے نو چھوٹا حج کیا کرتے سی، اور جڑا حج ہے اس نو بڑا حج کیا کرتے سی۔ انہاں دے نظریے دے اندر عمرہ چھوٹا حج اور حج بڑا حج، لیکن اسی نظریہ بدل لیا، اسی حج نو عام حج کر لیا اور ایک نو بڑا حج کر لیا۔ ایسا نہیں ہے، نہ چھوٹا عمرہ ہے نہ بڑا عمرہ۔ جس وقت حج واسطے جانا ہے او دے اندر کچھ سانو تعلیمات نے، جدو تک وہ تعلیمات جڑیاں سانو ملیاں نے او دے مطابق نہ کیتا تے ساڈا حج اللہ دے ہاں قبول نہیں ہوئے۔ اور وہ تعلیمات ایسیاں نے کہ جڑیاں ساڈے اتے فرض نے اور ساڈے حج دے ارکان نے۔ حج دا طریقہ بھی اگلے جمعے انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن جڑیاں ساڈے نظریات کے اندر کچھ چیزاں نے پہلے وہ کلیئر ہو جائے۔ کوئی بھی بندہ سوال کر سکتا ہے، دوسرے پوچھ سکتا ہے تو بندہ جواب دینے دے قابل ہو جائے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، حج واسطے جاؤ، جو تسی ہوتے حاضر ہو تھوڑی حاضری دے اندر بڑے فائدے ہوں گے، دنیاوی فائدے بھی ہوں گے، دینی فائدہ تو ہے ہی ہے۔ آپس دے اندر اتفاق، اتحاد، محبت وہ پیدا ہوئی، تکبر، غرور، فخر یہ ختم ہوئے۔ زبان، نسل، رنگ، اس دے امتیاز جنہ دی وجہ تو اسی فخر کر رہے ہیں اور ٹوٹ جائے۔ کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، یہ حج دے اللہ رب العزت نے بڑے فائدے رکھے۔ جدو فخر ٹوٹ گیا نا، غرور ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، پھر اللہ رب العزت ہاں وہ بندہ اس قابل ہو جائے گا کہ اللہ رب اس کی عبادت کو قبول کر۔ غرور، تکبر ٹوٹ جائے گا۔ حج دے دنوں تو ہٹ کے جڑے باقی ایام بچ رہے نے، انہاں دے اندر اگر بندہ کوئی کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، وہ دے واسطے وہی بینیفٹ ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے، دینی فائدہ۔ اللہ رب العزت نے ایک کوئی لباس دیتا، خواہ وہ بادشاہ ہے یا فقیر ہے، لباس ایک ہے۔ جس زبان دا بھی ہے، جس علاقے دا بھی ہے زبان، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، سب دی زبان دے اوتے ایک کوئی کلمات، یہ کلمات کلمہ توحید نے۔ جس وقت بندہ جا رہا ہے حج واسطے، عمرے واسطے، لبیک کہہ رہا ہے، اوتے حاضری دا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت دی توحید کا اقرار کرنا، سب تو بڑا ہے۔ جیڑا بندہ عقیدہ توحید درست نہ کر سکے، اس دا حج، اس دا عمرہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئے گا۔
مشرکین مکہ بھی تو لبیک اللہم لبیک کہندے سی، کیا کرتے سی؟ لیکن نال او الفاظ ایڈ کرتے سی کہ اسی انہاں نو بتاں نو تا پکار دے سانو ذرا قریب کر دے اندر، نال او الفاظ کیا کرتے۔ لیکن جیڑا مسلمان عمر حج واسطے جا رہا وہ خالص توحید بیان کرے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تو ہی سب کچھ۔ اس دے اندر ساڈے نظریے دے اندر ایک بہت بڑی خامی، بہت بڑی، جڑے ساڈے عمرے تے حج نو برباد کر رہے۔ عقیدہ توحید خالص ہوئے گا تے عبادت قبول ہوئے گی۔ اگر اس عقیدے دے اندر ملاوٹ آ گئی، عبادت وہ ساری دی ساری رائگاں چلی جائے۔ اس عقیدے دے اندر ساڈا ایک عقیدہ اتنا خطرناک ہے جڑا ساڈی عبادت کبھی قبول نہیں ہوندے۔ وہ کی ہے؟ اسی بیت اللہ اندر کھڑے ہوواں گے، ساڈے کچھ لوگ نظریات رکھن والے مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھ رہے ہوواں گے، انہاں دے نظری اندر عقیدے اندر ایک چیز ہے، اگر سرکار بلان گے تے اسی آواں گے، اگر سرکار بلان گے تے اسی آواں گے۔ اے سانو سرکار نے بلایا، اسی آ گئے، بیت اللہ اندر کھڑے تے سرکار کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جڑے اپنے حجرے دے اندر آرام فرما رہے، لیٹے ہوئے۔ اگر وہ سرکار بلان گے تے اسی آئندہ آواں گے، سرکار نے بلایا تے اسی آ گئے۔ مسجد نبوی دے اندر بیٹھے سی تے ساڈے ٹوبے دے لوگ سیگے، وہ کہندے سرکار نے سانو بلایا، ساڈی حاضری ہو گئی۔ اتنا لمبا سفر کر کے مسجد نبوی اندر بیٹھ کے، بیت اللہ دے اندر بیٹھ کے، طواف کر کے، لبیک اللہم لبیک دیا صداواں بلند کر کے، پھر نظریہ یہ ہوئے کہ سرکار بلان کے تے اسی آواں گے تے وہ حج دا فائدہ کی؟ جب سے عقیدہ توحید کے اندر اسی ملاوٹ کر دیتے، مشرکین بھی یہی عقیدہ رکھتے سی نا کہ اے سرکار جنہوں نے اسی پکار دیا پوج دیا، اسی انہوں نے اس کر کے پوج دیا ہے، سانو ذرا اللہ دے قریب کر دے۔ کہ ساڈا بھی وہی ہے، لبیک اللہم لبیک الا دعا، سرکار حاضر، اسی اللہ حاضر ہے، تیرے واسطے حاضر ہے، سب کچھ تیرا ہی ہے، پر سرکار بلان دیا تے اسی ہوتے ہیں۔ کتنا خطرناک یہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ توحید ایک خالص ہوئے گا تے عبادت قبول ہوئے گی۔ اگر نظریہ عقیدے کے اندر یہ ملاوٹ ہے تو پھر رائے کا ضائع ہے۔ دوسرا، اتباع رسول ضروری ہے، اتباع سنت ضروری ہے، یہ اندر بھی ملاوٹ۔ حج دن آ گئے، مینا اندر کسر پڑی گئی، خطبہ حج تو بعد ظہر تے اثر اکٹھیاں پڑھیا گئی، اثر نو ظہر دے ٹائم دے اندر پڑھیا گیا اور دو رکعتاں پڑھیا گئی۔ ایک کسر جڑی ہو رہی ہے تو سفری نماز نہیں، یہ سفر کر کے کسر نہیں ہے، جے کہو کہ سفر کر کے کسر ہے، نہیں، بلکہ حج دے یہ ارکان دے وچوں، یہ حج دیاں سنتاں دے وچوں ایک سنت ہے، جس طرح رسول اللہ نے کیتا اسی طرح کرنا ہوئے گا، پھر حج کو ہو۔ دیکھو سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ مسجد حرام دے اندر
ایک نماز پڑھے انہوں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. صحیح حدیث، کوئی شک نہیں. ایک نماز پڑھن دا 1,00,000 ثواب. سنت ادا کردیا ہویا اسی بیت اللہ خالی کر دیں. حج میں بیت اللہ خالی ہوتا نا، جڑے حاجی حضرات نے وہ بیت اللہ چھڈ کے مینا اندر چلے جاتے. مینا دے اندر نماز پڑھن دا 1,00,000 ثواب نہیں ہے. اسی 1,00,000 ثواب چھڈ کے اسی مینا اندر جا کے نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. اسی مینا دے اندر جا کے پوری نماز پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی تھی. مزدلفہ دے اندر اسی مغرب نو مغرب ٹائم پڑھیے، عشاء نو عشاء ٹائم پڑھیے اور پوری پوری پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب نو بھی عشاء ٹائم پڑھیا ہوئے اور عشاء قصر کیتی ہوئے. اسی کیوں پوری پڑھی؟ حج دے خطبے تو فوراً بعد ظہر دی نماز پڑھی، نال ہی عصر دی نماز پڑھی، دو کر کے. اسی کیوں 4 پڑھی؟ اسی 1,00,000 نماز دا اجر چھڈ کے اسی رسول اللہ کی سنت اپنا کے اسی مینا کی طرف، مزدلفہ کی طرف، عرفہ کی طرف کوچ کر رہے. کیوں؟ تاکہ اللہ رب العزت نے جڑا ساڈے تے حج فرض کیتا ہے وہ حج دی ادائی اچھے طریقے نال ہو جائے. اسی اوتھے نمازاں نو ہی رسول اللہ دی سنت کے مطابق ادا نہ کریے، پھر ساڈے اس حج دا سانو پورا اجر مل جائے گا. سنت کی ادا اسی اوتھے اپنی دو پڑھتے سی، ساڈے نال دے سارے 4 پڑھیا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت، اتباع حدیث، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے گا تے حج. سانو تعلیم دیتی گئی کہ 1,00,000 نماز اجر ہے، یہ بھی پرواہ نہیں، بلکہ پرواہ کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی. جڑا اس نظریے نال جائے گا اللہ رب العزت اس کا حج قبول کرے. جس نے عقیدہ توحید کے اندر ملاوٹ کر لی، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ملاوٹ کر لی، وہ اپنی ایمانداری نال دسو، اپنے اپنے گریبان جھانک کے دیکھیے، کیا اس کا اتنا لمبا سفر کر کے جان کا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو جو تعلیمات اے عمرے تے حج دے اندر اسلام نے دسیاں انہاں تعلیمات نو سنت دے مطابق سمجھ کے اس دے مطابق ہی سانو عمرہ تے حج مکمل کرن دی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.